آیت کے سلسلے میں کوتاہیاں کہاں ہوئی؟ فرشتوں کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں۔ فرشتوں کو وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، تو اللہ کہتا ہے ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون۔ ارے بدبختوں، کیا تم سامنے تھے کہ جب میں نے ملائکہ کو پیدا کیا تھا تو کیا عورتیں پیدا کی ان کو؟ تم نے دیکھا اس کو؟ پھر کیسے تم تہمت لگا سکتے ہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بندہ کیا ہے، آج بھی دراصل کیا ہے، مرد بچے کو چاہتا ہے۔ تم نے کیا ہونا جی؟ لڑکا ہونا بولتا، لڑکی ہوئی تو منہ بن جاتا، اور ہمارے یہاں تو چلتا ہے کہ لڑکا ہوا تو لڈو، لڑکی ہوئی تو جھانگری۔ ہاں، بڑا افسوس ہوتا مولوی صاحب لڑکی ہوئی ہے، لڑکا ہوا تو بڑا خوش ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الکم البنات ام لہ البنات ولکم البنون۔ ارے بدبختو، جب اپنے لیے چاہتے ہو تو لڑکے چاہتے ہو، جب میرے لیے تم نے کیا کیا، مقرر کیا، تو لڑکیاں مقرر کر دی، میری بیٹیاں بنا دی۔ تو اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی، یہ میرے حکم کے پابند اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، میری بیٹیاں ہرگز نہیں ہیں، اور انہیں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا بغیر اذن کے رب العالمین کی، کوئی پاور نہیں ہے۔ پاور کا سارا محور اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ صرف اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، بڑے مکرم بندے ہیں، بڑے معزز بندے ہیں، لیکن بندے ہیں، میری الوہیت کے اندر، میری ربوبیت کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ملا ہے، کسی جبرائیل کو بھی نہیں ملا، میکائیل کو بھی نہیں ملا، اسرافیل کو بھی نہیں ملا، ملک الموت کو بھی نہیں ملا۔ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ کیا ہے، سرمو انحراف کر سکیں، یا اپنے حیثیت سے کوئی ڈیسیشن اٹھا کے کسی کو قتل کے کسی کو کیا ہے روح نکال سکیں۔ یہ عقائد کے سلسلے میں ذہن میں رکھنا چاہیے، فرشتوں کے سلسلے میں۔ اچھا، اس معاملے میں بھی یاد رکھ لیجئے، یہ فرشتے کب سے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم سے پہلے سے ہیں۔ لیکن یہ فرشتے ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ایک ایسا دن تو ہے قیامت کا، یا یوں سمجھ لیجئے ایک ایسا دن تو ہے آخری، جس میں ہر کس و ناکس کو موت آنی ہی آنی ہے۔ نہ اس وقت فرشتہ بچے گا، نہ بندہ بچے گا، نہ کائنات بچے گی، نہ پہاڑ چرند و پرند بچیں گے، سب کے سب مریں گے ایک دن۔ اس وقت جبرائیل کو بھی مرنا ہے، میکائیل کو بھی مرنا ہے، اسرافیل کو بھی مرنا ہے، ملک الموت کو بھی مرنا ہے، اور تمام فرشتوں کو بھی مرنا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی تفسیر کچھ یوں آئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اسرافیل کو حکم دے گا کہ روح سور پھونک دیا جائے، تو جیسے ہی وہ پھونکیں گے کائنات کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا، چاند، تارے، سورج، آسمان، زمین سب بے نور ہو کے گر پڑیں گے، اور جتنے جاندار ہیں سب کے اوپر بدہوشی طاری ہوگی، یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں سب کے سب مر جائیں گے، اب صرف فرشتے باقی بچیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو بھی موت دے دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو جبرائیل جواب دیں گے اے اللہ تیرے 4 غلام بس باقی ہیں، ایک میں ہوں، ایک میکائیل ہے، ایک کیا ہے اسرافیل ہے، ایک ملک الموت ہے، بس اب ہم 4 لوگ ہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ جبرائیل کو بھی موت دے دو، تو جبرائیل کو بھی موت دے دی جائے گی کہ اچانک دھڑام سے ایک بڑا پہاڑ جس طرح گرتا ہے اس طرح جبرائیل بھی گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو کانپتے ہوئے حضرت اسرافیل کہیں گے کہ اے اللہ تیرے 3 غلام اب صرف باقی ہیں، ایک میں ہوں، اور ایک میکائیل ہیں، اور ایک کیا ہیں ملک الموت ہیں۔ اللہ کہے گا کہ اسرافیل، ملک الموت، میکائیل، ان کو بھی ایک ایک کر کے موت دے دو۔ تو میکائیل بھی ایک دھڑام بہت بڑے پہاڑ کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہیں؟ تو اسرافیل کہیں گے اے اللہ صرف 2 بندے اب باقی ہیں،
ایک میں ہوں اور ایک کیا ہے سور پھونکنے والا باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کہے گا ان کو بھی کیونکہ ہر ایک کو میں نے موت لکھی ہے کہ ان کو بھی موت دے دو۔ پھر اس کے بعد اسرافیل بھی دھڑام سے گر جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو تھر تھراتے ہوئے ملک الموت کہیں گے اے اللہ ایک میں اب صرف باقی ہوں۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، میں نے لکھ دیا ہے کہ تم نے تمام لوگوں کی جان تو نکالی ہے لیکن تم اکیلا رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہ عرصہ کتنا رہے گا کسی کو نہیں معلوم ہے، کہ کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، نہ فرشتہ رہے گا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ مخلوقات، کچھ نہیں رہیں گے، صرف اللہ باقی رہے گا۔ اور اللہ اس وقت پکارے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ جو اپنا تکبر کرتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، اپنے میں پنے کا اظہار کرتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہوگا کائنات کے اندر۔ پھر اللہ ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد القہار کا دن ہے۔ اس میں کتنا عرصہ لگے گا کوئی نہیں جانتا، پتہ نہیں 40 سال لگیں گے، پتہ نہیں 40,000 سال لگیں گے، لیکن ایک لمبا عرصہ ہوگا جس کے اندر کوئی نہیں رہے گا کائنات میں، صرف اللہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ ملک الموت اور اسی طرح سور پھونکنے والے اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا۔ پھر کہے گا کہ اب تیسرا سور پھونکو۔ جب وہ پھونکیں گے تو سب کے سب ملائکہ اور سب کے سب دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے دربار کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ تو کسی کو موت سے مفر نہیں ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، خواہ عالم ہو جاہل ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، نبی ہو ولی ہو، کسی کے لیے نہیں، فرشتہ ہو کسی کے لیے نہیں۔ تو پھر ہم کہاں دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جماؤ کماؤ جماؤ کماؤ؟ کیا کرنے والے؟ جانا ہی تو ایک دن ہے۔ تو اگر یہ بات ذہن میں رہے گی تو اللہ کی قسم یاد رکھو، انسان ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھے گا کہ مجھے آگے کیا بھیجنا ہے۔ اصل زندگی تو وہاں ہے میری، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کب وقت بلاوا آ جائے اور سیدھے تمہیں کیا ہے، باوجود کہ تم سب کچھ تیاری کرنے کے خالی ہاتھ نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک ہی وقت میں تمہیں کیا ہے بلا کر لے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی کے پاس اتنا کیا ہے پاور نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ کہاں لے جا رہے ہو، بھائی کیوں لے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ ختم، حکم ہوگا، ملک الموت کیا ہے روح نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے خود کا بیٹا بھی یہی کہے گا کہ کب اٹھاتے ہیں بابا جان؟ کبھی بھی نیوز آتی ہے کسی کو مرنے کی تو پہلا سوال کیا پوچھتا ہے؟ کب اٹھاتے ہیں؟ بس مر گیا تو یاد رکھو اس کے بعد کوئی اس کے پاس کیا ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا میں، اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ کب اٹھانا ہے میت کو، کب دفنانا ہے۔ تو یہ آنی جانی دنیا کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آنی جانی دنیا کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہیں احکامات اور اس کو ناراض کر دیتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرا دیتے ہو۔ تو اللہ کی قسم یاد رکھو، کبھی بھی موت اگر ہمارے ذہن میں رہے گی کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال جواب ہوگا اور اللہ ہم سے باز پرس کرے گا کہ تم نے کیا زندگی بتا کے آئی تھی، تو اللہ کی قسم ہم کبھی گناہ کے اس زندگی میں نہیں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، توبہ کر لیں گے۔ تو غرض کہ کیا ہے، یہ ملائکہ پر مختصر ترین خاکہ میں نے دیا ہے۔ 4 ناموں کو تو یاد رکھنا ہے، کون کون ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت۔ یہ 4 ٹاپسٹ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری میں اللہ نے ایک کو وحی نازل کرنے کا، ایک کو بارش برسانے کا، اور ایک کو کیا ہے سور پھونکنے کا، اور ایک کو کیا ہے موت روح نکالنے کا۔ اس کے علاوہ 2 فرشتوں کا نام آیا ہے داروغہ کے طور پر، ایک جنت کے فرشتے ہیں جن کا نام ہے رضوان، اور ایک جہنم کے افسر ہیں جن کا نام ہے مالک۔ اس کے علاوہ خصوصیات کے ساتھ بعض فرشتوں کے سلسلے میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے خبر دی ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو معقبات میں نے بتایا کہ ہم کو حفاظت کرتے ہیں، آگے پیچھے ہمارے لیے کیا ہیں حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے فرشتے ہوتے ہیں جو ذکر کی محفلوں میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آتے ہیں اور
اللہ کی رحمت، اللہ کی سکینت ہم پر نازل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات میں کروڑا کروڑ فرشتے ہیں جن کو رب نے جو حکم دے رکھا ہے وہ حکم پہ وہ بالکل لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر معصیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کا جو تعداد ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اور ان کی صنف کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، جیسا کہ عقیدے میں انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، تو وہ اناث بھی نہیں ہیں، وہ کیا ہے مرد بھی نہیں ہیں، وہ جو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، اور وہاں ان کی نسل ہے نہ ان کی شادیاں ہیں، نہ ان کو آرام ہے نہ سونا ہے، یہ سب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہے کام کے لیے اور وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مختصر ترین معلومات ملائکہ کے سلسلے میں کم از کم ایمان لانے کے لحاظ سے ہمیں جاننا چاہیے، جو کہ کیا ہے آج ہمارے لحاظ سے عام انسان تو کیا اچھے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ایمانیات کا علم کیا ہے اتنا زیادہ ہم سے محو ہو چکا ہے کہ ہم ایمانیات کے بالکل بیسک نالج بھی ہمیں نہیں آتا۔ تو اب آئیے اگلے سیکشن